کا بات کریں گے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا معاملہ کیا ہے، اور حکومت نے اب سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے ایک اہم معاملے کے اوپر سرنڈر کیا ہے، اور کاش کہ یہ احساس حکومت بلوچستان کو پہلے ہو جاتا، لیکن ظاہر ہے جب حکومتیں عوام کے ووٹوں سے نہ آئی ہوں تو ان کو پھر عوام کا کوئی احساس نہیں ہوتا، پھر ظاہر ہے ان کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہوتا اور وہ ڈمی ہوتے ہیں، چابی والے کھلونے ہوتے ہیں، اور وہی بلوچستان حکومت نے بھی کردار ادا کیا۔ ایک تو بلوچستان میں پچھلے ہم 4 سال سے خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ امن و امان کی صورتحال کشیدہ ہو رہی ہے، اور جب سے رجیم چینج ہوا اس کے بعد سے اگر آپ دہشت گردی کے واقعات دیکھ لیں، اور جب سے یہ موجودہ حکومت جس کو لایا گیا ہے، مسلط کیا گیا ہے، یہ آئے ہیں، اس کے بعد سے آپ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں تو اس وقت ہمارا جو نظام ہے وہ صرف ایک کام کر رہا ہے کہ جس طرح سے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اس کو لگتا ہے میں بچ جاؤں گا، تو ہمارا نظام صرف یہی کر رہا ہے۔ دوسرا، ہمارے نظام کے پاس حل یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا سے اس کا ذکر آؤٹ کروا دو، سوشل میڈیا پہ اتنی سختی کر دو کہ کوئی اس پہ آزادانہ بات نہ کر سکے، اور ساتھ ہی تیسرا جو ہے وہ کچھ ڈیجیٹل میڈیا کے پروجیکٹس کے ذریعے جو ہے وہ ایک نیریٹو اس طرح کا آپ بنا دیں جو حقیقت پہ مبنی نہ ہو، تو ان کو لگتا ہے کہ سب چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے مجھے، یہ میں رضوان الغی صاحب کے ساتھ انٹرویو میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، اور مجھے بلوچستان سے ایک نوجوان نے کال کی تھی اور میں رضوان صاحب کے ولاگ میں یہی بات ان کے ساتھ انٹرویو میں کی تھی کہ بلوچستان کے نوجوان نے مجھے کہا کہ آپ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ مزاحمت ہونی چاہیے، نکلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ ہم اپنے جوانوں کی، پولیس کے شہیدوں کی، ان کے جو ہے وہ ان کی ڈیڈ باڈیز، ان کی میتیں ہم رکھ کے 7 دن تک بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہا بتائیں پورے پاکستان سے کتنے لوگ اپنے اپنے شہروں میں ہمارے لیے نکلے، کتنے لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ بات کی، کتنے لوگوں نے اس کو ایشو بنایا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہمارے وہ دوست جو باہر بیٹھے ہیں انہوں نے بھرپور بات کی بلوچستان پہ، ان کو 100 میں سے 100 نمبر ہیں۔ اسی طرح سے پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیو اکاؤنٹس ہیں 15-20، انہوں نے بھرپور بات کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن 8 کروڑ فیس بک اکاؤنٹس ہیں پاکستان میں، لاکھوں جو ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، انسٹا کے اوپر آپ دیکھ لیں، ٹک ٹاک کے اوپر آپ دیکھ لیں۔ مجھے بتائیں کہ ہم پاکستان کے لوگ کہتے تو ہیں کہ مزاحمت ہونی چاہیے، لیکن کتنے لوگوں نے بلوچستان کے اس دھرنے کو اپنے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر کوریج دیا؟ اتنا ایک جملہ کیا انہوں نے لکھا کہ یار بلوچستان میں جو زیارت کے شہداء کے ورثہ بیٹھے ان کی آواز سنو، اس پہ تو کوئی پیکا نہیں لگنا، اس کے اوپر تو کوئی، لیکن خوف اتنا زیادہ بن گیا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم بلوچستان کے حوالے، بلوچستان کا لفظ بھی لکھیں گے تو ہمیں اٹھا لیا جائے گا، تو پھر لوگ انقلاب کی باتیں تو نہ کریں نا۔ جب ہماری اس وقت حالت یہ ہے کہ ہم بلوچستان کے مظلوم جو وہاں پر بیٹھے تھے ان کے لیے ایک جملہ نہیں لکھ سکتے، اور باتیں ہم کرتے ہیں مزاحمت کی، اور ہم کہتے ہیں جی پی ٹی آئی ڈی چوکی کال دے، عمران خان ڈی چوکی کال دیں، سہیل آفریدی ڈی چوکی کال دیں، اچکزئی صاحب ڈی چوکی کال دیں۔ اور بھائی حالت یہ ہے کہ جو مزاحمت گراؤنڈ کے اوپر کر رہے تھے ان کے لیے کتنے لوگوں نے آواز اٹھائی۔ کشمیر اے جے کے والے بیٹھے ہیں نا، 1.5 ماہ سے زیادہ ہو گئے بیٹھے، کتنے لوگ آج آزاد کشمیر کے اوپر، آپ پنجاب کی بات کر لیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فیس بک پہ صرف ایک جملہ اتنا لکھا ہو کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی آواز سنو، اس پہ نہ آپ اٹھائے جائیں گے، نہ آپ ایف آئی آر ہوگی، نہ آپ کو گولی لگے گی، نہ آپ بے روزگار ہوں گے۔ اتنا ایک جملہ لکھتے ہوئے بھی خوف آتا ہے، اور باتیں ہماری سنو۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ ہم سب کا، مجھ سمیت ہم سب کا جو اس وقت مزاج ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کے پی والے نکلیں، ہزارہ والے نکلیں، پشتون نکلیں، وہ نکل کے گولیاں کھائیں اور گولیاں ماریں، یہ ہماری خواہش ہے، اور وہ نکلیں، گولیاں کھائیں، گولیاں ماریں، اس حکومت کو گرائیں، اور ہم سب کی زندگیوں میں چین اور سکون آ جائے۔ ایسے نہیں ہوا کرتا۔ کے پی تو نکل آئے گا، اصل مسئلہ تو پنجاب کا ہے۔ مجھے بتائیں کہ علیمہ خانم صاحبہ نے 2 ہفتے پہلے یہ اعلان کیا کہ اب اڈیالہ آپ نے نہیں آنا، اب آپ نے اپنے اپنے شہروں میں اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے اور ڈور ٹو ڈور کمپین کرنی ہے۔ آپ پنجاب میں بتائیں ایک جگہ کے اوپر بھی آپ کو کوئی ایم این اے ایم پی ٹکٹ ہولڈر نظر آئے جو ایکٹیو ہو؟ کے پی میں تو جنید اکبر صاحب اور سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو تیار ہیں، جب آپ کہیں گے ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پنجاب کی صورتحال آپ دیکھ لیں تو یہ بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ لیکن بلوچستان میں کریڈٹ جاتا ہے محمود خان اچکزئی صاحب ہوں، جمعیت علماء اسلام ہو، اختر جان مینگل صاحب ہوں، اصغر اچکزئی صاحب ہوں، محسن داور صاحب ہوں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں، اخندزادہ حسین صاحب ہوں، جس طرح سے یہ سب وہاں پر موجود رہے، جیسے یہ ان میں سے کچھ لوگ وہاں پر گئے، ان کے لوگ بیٹھ رہے، ان کا ساتھ دیا، اور بالآخر حکومت کو سرنڈر کرنا پڑ گیا ہے۔ میں بلال غوری صاحب کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا اور انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی، یہ اب آپ 8 رکنی معاہدہ جلدی جلدی سن لیں
پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس میں سے کیا بات غلط تھی؟ کیا یہ پہلے دن نہیں مانا جا سکتا تھا کہ ان کو 8 دن سے زیادہ ان کو اپنی ڈیڈ باڈیز جوانوں کی رکھ کے ان کو بیٹھنا پڑا؟ وہ ڈیڈ باڈیز جو پہلے ہی اللہ تعالیٰ رحم کرے جس وہ سچویشن میں تھی، ان کی فیملیز نے جو کچھ بتایا ہے، اس میں جو معاہدہ ہے وہ 8 نکاتی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے حکومت بلوچستان ہائی کورٹ کو متعلقہ ٹی او آرز کے مطابق آج ہی مراسلہ جاری کرے گی کہ وہ جوڈیشل انکوائری کرے۔ جوڈیشل انکوائری سے آپ کو پتہ ہے کیا نکلنا ہے، لیکن یہ کاوش اچھی ہے کہ کم از کم تاریخ میں تو لکھا جائے گا نا کہ اس وقت کی بلوچستان ہائی کورٹ کو ایک ٹی او آر کے لیے خط لکھا گیا تھا، وہ کچھ نہ کریں، تاریخ تو بن رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حکومت بلوچستان تمام جو پورے صوبے میں جو دہشت گردی کے واقعات سے جو اضلاع متاثر ہیں، خاص طور پہ زیارت، منگلا اور شابان، جو علاقے بھی ہرنائی، خوست، قلعہ عبداللہ، کوئٹہ، پورے بلوچستان میں حکومت بلوچستان دہشت گردوں، بھتہ خوروں، مسلح گروپس اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت اقدامات کرتے ہوئے انہیں ختم کرے گی۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں امن و امان کے حوالے سے تمام اسٹیک ہولڈرز، سیکورٹی اداروں کے سربراہان، پولیٹیکل پارٹیز، شہداء کے لواحقین کے ساتھ اگلے ہفتے ان کیمرہ اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا جائے گا۔ بہت زبردست، بالکل ٹھیک ہے، بٹھائیں ان کو، بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں، ان کی سنیں۔ بلکہ یہ مستقل کمیٹی ہونی چاہیے جہاں پہ اصل اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوں، کیونکہ حکومت فارم 47 کی ہے۔ اصل اسٹیک ہولڈرز تو یہ ہیں جن کے میں نے آپ کو نام لیے ہیں، جو اچکزئی صاحب سمیت یہ سارے، پی ٹی آئی، اختر جان مینگل، یہ سارے بشمول مارنگ بلوچ، اصل تو بلوچستان کے اسٹیک ہولڈرز یہ ہیں۔ اصل یہ حکومت تو عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے بلوچستان میں۔ اگلا جو لیویز فورس کا پولیس پہ انضمام پر نظر ثانی اور غور و خوض کے لیے اسمبلی کے پارلیمانی پارٹیز بشمول وہ پارٹیاں جن کی اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہے، پی کے میپ، پی کے نیب، بی این پی، جمعیت علماء اسلام نظریاتی، پی ٹی آئی، این ڈی ایم کے رہنماؤں پر مشتمل آل پارٹیز کانفرنس 15 دن کے اندر طلب کی جائے گی۔ اگر کانفرنس میں اتفاق رائے نہ ہو سکا تو اس صورت میں اسمبلی کے اندر رائے شماری کی جائے گی۔ اگلا پوائنٹ، بلوچستان کے تمام شہری علاقوں میں امن و امان کو یقینی بنانے اور بتدریج ذمہ داریاں سونپنے کے لیے پولیس کے استعداد کار کو بڑھایا جائے گا۔ 5واں پوائنٹ، ضلع زیارت اور خاص طور پہ آگے جو مخصوص ان کے علاقوں کے نام لکھے گئے ہیں کہ ان سے ملکہ علاقوں میں زمینوں سے متعلقہ وزیر ریونیو کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی، جس میں تمام متعلقہ سرکاری افسران اور علاقے کے جو ہیں وہ پٹہ داران اور مالکان کے 5 ممبران کمیٹی کا حصہ ہوں گے، جو کہ متعلقہ علاقوں کی زمینوں کے سیٹلمنٹ کے حوالے سے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ کریں گے۔ اگلا پوائنٹ بہت اہم ہے، یہ اب اس کے لیے بھی شہداء کو اپنے شہیدوں کی ڈیڈ باڈیز رکھ کے بیٹھنا پڑا۔ یہ تو وہ پوائنٹ ہے جو اس معاہدے میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ تو ویسے ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اس معاہدے میں لکھنا یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز نہیں تھی بلوچستان میں۔ وہ ہے کہ تمام شہداء بشمول سویلین شہداء کے لواحقین کو مروجہ پالیسی کے تحت شہید ڈکلیئر کیا جائے گا اور ان کے لواحقین اور بچوں کی کفالت اور تعلیم حکومتی پالیسی کے عین مطابق کی جائے گی اور معاوضہ مروجہ جو پالیسی ہے اس کے تحت دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ شہداء پیکج میں معاوضہ بھی ہوتا ہے، پلاٹ بھی ہوتا ہے، بچوں کی تعلیم اور کفالت بھی ہوتی ہے، شہید کوٹے میں بھرتی بھی ہوتی ہے، اور شہید کی تنخواہ میں 60 سال کی عمر تک جو ہے وہ جاری رہے گی۔ جس عمر میں وہ شہید ہوا ہے 60 سال تک وہ تنخواہ اس کی فیملی کو ملتی رہے گی۔ یہ تو لکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ تو ویسے ہی آپ کو کرنا چاہیے تھا، یہ اس معاہدے میں آپ نے کیوں لکھا ہے؟ اس کا مطلب یہ چیزیں نہیں ہو رہی تھیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد شہداء کے نام مختلف سرکاری عمارتوں اور کوئلہ پھاٹک چوک کو شہدائے زیارت چوک سے منسوب کیا جائے گا۔ اس معاہدے پر دونوں فریقین متفق ہیں اور دھرنے کا خاتمہ اور شہداء کی تدفین کی جائے گی۔ آج جو ہے وہ تدفین ہو گئی ہے اور اس تدفین میں جنازے میں جو ہے وہ محمود حسن اچکزئی صاحب اور دیگر پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں، لیکن مجھے برحال سرفراز بھگٹی صاحب وہاں پہ نظر نہیں آئے۔ اب آتے ہیں دوسرا معاملہ بہت اہم ہے، وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا معاملہ کیا ہے، جلدی اس پہ بات کریں گے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تو لڑائی میں شدت آ رہی ہے۔ ابھی اسلم غوری صاحب نے جو بیان دیا ہے اس بیان سے لگتا ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، خراب ہو رہی ہیں، اور پھر آج یعنی بروز اتوار مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آج وکلا کنونشن سے خطاب بھی کر رہے ہیں۔ اس میں جو ابھی اسلم غوری صاحب نے بیان جاری کیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مسنونگ میں آبادیوں پر سیکورٹی اداروں کی فائرنگ افسوسناک ہے، معصوم جانوں، مساجد اور مدارس پر ظلم و ستم عوام میں اداروں کے خلاف نفرت کا سبب بنتی ہے۔ ادارے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، عوام کے ساتھ یوں بھیڑ بکریوں والا رویہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ بلوچستان بھر میں ویسے ہی بغاوت کی سی صورتحال ہے، ایسے واقعات مزید انتشار کا باعث بنتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام مظلوم عوام کے اہل خانہ سے ظاہری یکجہتی کرتی ہے۔ بہت سخت بیانات آپ دیکھیں، انہوں نے بھی مدارس، مساجد کا ذکر، اور یہ بیانات بتاتے ہیں کہ چیزیں اور زیادہ خراب ہو رہی ہیں۔ اب میں مولانا صاحب پہ بات کرنے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتاؤں جو میں نے نوٹ کی۔
ہم لوگ جو یوٹیوب کرتے ہیں نا، ہمارا ایک مسئلہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کس طرف جا رہا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ سوشل میڈیا جس طرف جا رہا ہے، اگر ہم اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے نا تو سوشل میڈیا میں ڈسکریڈٹ کر دے گا اور وہ ہمارے ویوز بھی گر جائیں گے اور ہمارے اوپر تنقید بھی شروع ہو جائے گی. میں اکثر یہ دوستوں کو سمجھاتا ہوتا ہوں کہ اس چیز سے نہ ڈرا کریں. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب آپ پوری ایمانداری سے کوئی بات سمجھیں، کہہ دیں عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جہاں پہ تنقید بنتی ہے وہ آپ کریں، لیکن جس طرح سے یہ پوری کمپین چلائی گئی ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پرپس کو سرو کرتی ہے کہ ایک پوری کمپین چلا دی جائے کہ یہ مولانا فضل الرحمان تو جی یہ تو اس کو اسٹیبلشمنٹ ہی ہیرو بنا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہی لیڈر بنا رہی ہے. میں ابھی ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے استادوں میں سے ہیں ممتاز بھٹی صاحب، پتہ نہیں مجھے یہ بات آن ریکارڈ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، میں نے ان سے اجازت تو نہیں لی، لیکن بس یہ بات میں کر رہا ہوں. ممتاز بھٹی صاحب سے کچھ دیر پہلے میری بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ایک وہ بیان جو منور حسن نے دیا تھا، منور حسن صاحب نے دیا تھا شہداء کے حوالے سے، اور دوسرا یہ بیان، انہوں نے کہا یہ دو بہت ڈیمیجنگ بیانات ہیں. یہ اس کے بعد یہ ڈیمیجنگ بیان ہے جو مولانا فضل الرحمان